والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. یا الہی ہم سب کو عامل قرآن بنا دے، وہ پیغمبر کے جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن بنا دے۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور جملہ عبادات میں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی وطہا، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور تمام آپ کے متبعین پر۔ میری آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ مجھے 2-3 دن سے کافی بخار تھا، گلا خراب اور نزلہ زکام، لیکن یہ پہلی ملاقات تھی۔ میں نے کہا حاضری لگانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مسجد جو آپ نے تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، اور جو خیر ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے میں وہ خیر پھیلا دے، عام کر دے۔ ہم اپنے حالات پر اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں تو تب ہر بندہ پریشان نظر آئے گا، تو دکھی محسوس ہوگا۔ انفرادی حالات بھی ایسے ہیں
اور اجتماعی حالات بھی ایسے ہیں، اور پھر امت کی سطح پر دیکھیں تو تب حالات پریشان کن ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ وہ اس وقت کٹ رہا ہے اور شدید کرب کے اندر، دکھ کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرما دے اور ان کی نصرت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ تو یہ جو حالات ہیں ہمارے، اس پر تجزیہ کرنے والے اپنا اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے یہ حالات بنے، کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے یہ حالات بنے، یہ چلا گیا ہے اب حالات فلاں آئے گا وہ حالات ہمارے درست کر دے گا۔ ایک تجزیہ وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، آپ مختلف چینلوں پر تجزیہ سنتے ہیں۔ ایک تجزیہ وہ ہے جو ہمارے رب نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتے ہیں فساد، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا۔ اس فساد اور بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اس کا سبب ہے، لوگوں کے اپنے اعمال وہ اس کا سبب ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ سارے گناہوں پر تمہیں سزا نہیں دیتا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ بعض گناہوں پر، بعض تمہارے اعمال پر تمہاری پکڑ کرتا ہے، اور اس میں بھی مقصد اللہ کا کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ چوٹ کھا کے دوبارہ میری طرف واپس پلٹ آئے۔ یہ اللہ کا مقصد ہے۔ وگرنہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ایک ایک گناہ پر لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے، لوگوں کا معاوضہ کرنا شروع کر دے، تو فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، اس زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچے۔ اس قدر شدید اللہ کی پکڑ آئے اگر ایک ایک گناہ پر اللہ لوگوں کو سزا دے، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ تو بعض گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، بعض گناہوں کی اللہ سزا دیتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا مقصد شفقت والا ہے، اللہ کا مقصد پیار والا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹنا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عزت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ عطا فرمائے، اور وہ بندہ یقیناً ذلیل ہے، رسوا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، اور کوئی اس کو عزت دے نہیں سکتا اگر اللہ کسی کو ذلیل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں من یہن اللہ فما لہ من مکرم، لوگوں جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے، اس کو کون مقام عطا کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہوں، ان پریشانیوں سے ہمارا چھٹکارا ہو، اور اس اضطراب کی کیفیت سے ہم نکلیں، تو گناہوں کو چھوڑیں، معصیتوں کو چھوڑیں، نافرمانیوں کو چھوڑیں۔ پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب، جنہوں نے گناہوں میں بہت جو آگے نکل گئی، اللہ کا عذاب آیا ان پر، اللہ نے ان کو پہلی قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کُلَّنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ فرماتے ہیں کلنا خزنا بذنبہ، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا. اور پکڑا کیسا؟ فرمایا منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. گناہوں پر پکڑ کی اور پتھروں کی بارش برسائی. اللہ کہتے ہیں ہم نے ومنہم من اخذتہ الصیحہ، اور ان میں سے بعض کو زوردار چیخ نے پکڑ لیا. ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور اللہ کہتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے پانیوں میں غرق کر دیا. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو انتظار کیا، اللہ نے تو مہلت دی کہ یہ گناہوں پر تائب ہوں، توبہ کریں، معافیہ مانگیں، تاکہ میں ان پر اپنی رحمتیں برساؤں. اور ایک مقام پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ شہروں والے، بستیوں والے، علاقوں والے، قصبوں والے مومن بن جاتے، متقی بن جاتے، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاتے، تو فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتے. اللہ کہتے ہیں ہم ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتے. زمین و آسمان کی رحمتوں اور برکتوں کے ہم دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے گناہ کیے اور گناہوں میں آگے نکل گئے تو ہم نے ان کو دبوچ دیا. تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات درست ہو جائیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، آسانیاں ہوں، اور ہم جو ہے نا وہ اچھی زندگی دنیا میں گزار سکیں، تو پھر گناہوں پر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ایک قوم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا خاص طور پر. وہ قوم کس کی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یونس نبی نے بھی اپنی قوم کو بڑا باز کیا، بڑی نصیحت کی، لیکن قوم کے لوگ ٹس سے مس نہ ہو گئے، گناہوں میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور حضرت یونس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا کہ یہ کون سی، ہمیں تیری بات سمجھ نہیں آتی، ہم جو ہے نا وہ اللہ اکبر ان گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے حضرت یونس کو کہا اے یونس اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دو کہ فلاں دن ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور ساری قوم کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. یونس علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو بتایا اور خود علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. جب علاقہ چھوڑا، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اندر ایک ہی اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ بھی علاقہ چھوڑ کے چلا گیا. پھر عذاب کے آثار بھی سامنے دیکھے. ساری قوم کے لوگ انہوں نے طے کیا کہ نہیں، گناہوں کو چھوڑ دو وگرنہ عذاب کے ساتھ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا. کیا کریں؟ کہنے لگے سارے اجتماعی طور پر توبہ کریں، سارے اکٹھے ہو کے اللہ سے معافیہ مانگیں، اللہ سے اکٹھے ہو کے توبہ کریں. ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے، اپنی عورتوں کو ساتھ دیا، اپنے بچوں کو ساتھ دیا، اپنے بوڑھوں کو ساتھ دیا، اپنے جانوروں کو ساتھ دیا. لیکن پھر انہوں نے جب گناہوں کی توبہ کی نا، معافی مانگی، آنسو نکالے، پتا تھا ان کو کہ ہمارے آنسو اب اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر کے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے. کیا کیا انہوں نے؟ چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے ان کو ماؤں سے الگ
کہ جب یہ بھوک کی وجہ سے تڑپیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو ہم ان کے چہروں کو آسمان کی طرف کریں گے، اللہ ان کے آنسوؤں کو قبول کر کے ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما دے گا، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ جب یہ انداز انہوں نے اختیار کیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا وقطعناهم الی حین۔ اللہ فرماتے ہیں یونس نبی کی قوم کو دیکھو، لما آمنوا، جب وہ مومن بن گئے، جب ایمان والے بن گئے، توبہ کرنی انہوں نے معافیاں مانگ لی، تو اللہ فرماتے کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو ان پر ذلت والا، رسوائی والا، اللہ اکبر، عذاب آنے والا تھا، ہم نے ان کی توبہ کے سبب اس عذاب کو ٹال دیا، اس عذاب کو ہم نے ختم کر دیا۔ متعناہم الی حین، ایک لمبی مدت تک ہم نے ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا۔ تو جو اللہ یونس نبی کی توبہ کی قوم کی توبہ کو قبول کر کے ان سے عذاب کو، ذلت والے، رسوائی والے عذاب کو ختم کر سکتا ہے، وہ اللہ ہمارے حالات درست نہیں کر سکتا، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتا، یقیناً کرے گا، لیکن آپ انداز تو وہ اختیار کریں، اللہ کو منائے تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تو صحیح، اللہ اکبر، اپنے ناراض رب کو منائے، اس کا ترلا تو کریں۔ اللہ کہتے یہ کام تمہارا ہے، پھر دیکھنا میں تم سے خوش ہو کے تمہارے حالات کو کس طرح تبدیل کرتا ہوں۔ وہ کس قدر غفور الرحیم ہے، کس قدر معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو شروع میں آیت پڑھی نا، اللہ نے اس میں یہی بات ارشاد فرمائی، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ سے، یہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، یہ اپنے رب سے معافیاں مانگتے کیوں نہیں ہیں، واللہ غفور الرحیم، معافیاں مانگیں، اللہ کہتے یہ توبہ کریں تو اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر شفقت ہی فرماتا ہے، لیکن دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ اکبر، تاخیر ہماری طرف سے، ہم اپنے زندگی میں سے جو گناہ ہے نا ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ کی معصیتوں کو، نافرمانیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تکبر والا راستہ اختیار نہ کریں اللہ اکبر، بلکہ استغفار والی راہ اختیار کریں، جو ہمارے ابا جان حضرت آدم نے کی تھی، ہماری اما جان حضرت حوا نے کی تھی۔ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے تکبر نہیں کیا، وہ اکڑے نہیں، انہوں نے اصرار نہیں کیا، اپنی غلطی کے جواز پیش نہیں کیے، بلکہ کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے ہی اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پر رحمت نہ فرمائی، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو اللہ ہم تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم تو یقیناً خسارے والے ہوں گے۔ آپ بھی یہی ذرا امداد اختیار کریں، یہ دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر پیش کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ آپ کی غلطیوں پر اللہ اکبر درگزر کا پانی پھیر دے گا۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد ایمان والے بن جاتے ہیں، نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کی، نافرمانیوں سے توبہ کی، اور پھر اپنی اصلاح کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیے، وہ اللہ کس قدر غفور الرحیم ہے، کس قدر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ سابقہ زندگی کی نافرمانیاں
سابقہ زندگی کے گناہ، سابقہ زندگی کی معصیتیں اللہ سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ کچھ لوگ آئے مکہ سے اور آ کے کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی باتیں تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ کا جو بیان ہے وہ تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوب تاثیر بیان ہے آپ کا، اور آپ کی بات ہمارے دل پر جو ہے وہ دستک دیتی ہے، لیکن کیا کریں ہماری زندگی میں تو یہ گناہ تھے، ہم نے قتل کیے، ہم نے زنا کیے، ہم نے بچیوں کو زندہ درگور کیا، ہم نے اللہ اکبر ڈاکے ڈالے، اور ہم نے پتہ نہیں کون سے گناہ کیے۔ جب اپنے سابقہ گناہوں پر نظر دوڑاتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ شیطان کا وار ہے، شیطان پہلے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، بندے سے گناہ کرواتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ پہ گناہ کرواتے ہوئے ساتھ دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے تو بڑا گناہگار ہے، تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا، تیرے اوپر اللہ نے رحمت نہیں فرمانی۔ وہ بھی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، لیکن سابقہ زندگی اس کے گناہوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں، اللہ کہتا ہے اے میرے گناہگار بندو، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اپنے اللہ اکبر جانوں پر زیادتیاں کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آؤ تو صحیح اللہ کے سامنے گر گڑاؤ تو صحیح، اللہ کا ترلا اور منت کرو تو صحیح، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو صحیح، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ساری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ اور وہ کس قدر غفور الرحیم ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ قیدی آئے، ان کے اندر عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ایک عورت ہے وہ ماری پھر رہی ہے، کبھی اس طرف جا رہی ہے اور کبھی اس طرف جا رہی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، لیکن اس کا بچہ اس کو نہیں ملتا، جو بھی بچہ اس کے سامنے آتا اس کو اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی اور اس کے بعد اس کو دیکھتی وہیں پہ بٹھا دیتی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ بالآخر صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اس عورت کو اس کا بچہ مل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے، میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی، یہ پسند کرے گی کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو یہ ماری پھر رہی تھی اور جب اس کا بچہ اس کو نہیں مل رہا تھا، پھر اس کو مل گیا تو اس کے جذبات کیا تھے، آپ بھی دیکھ رہے تھے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا، اپنے بچوں پر اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ آؤ تو صحیح، اللہ سے معافیاں مانگو تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح۔ اللہ کہتے تمہارا رب بہت ہی غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بتایا کہ میرا گلا شدید خراب ہے اور بخار کی کیفیت ہے، پھر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ دوبارہ جزاک اللہ۔